شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کل چونکہ آم مینگو پھلوں کا بادشاہ آم جو ہے اس کا موسم ہے، ہر بندہ تو نہیں لیکن زیادہ تر جو بندے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن ہمیں ان آموں کو بھی کھانے کا صحیح طرح سے علم نہیں ہے کہ ہمیں ان آموں کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کس طرح ہم اس سے میکسیمم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لحاظ سے آم کے حوالے سے ہی میں آپ لوگوں کو تک ایک اور بات بتاتا چلوں، آپ لوگوں تک ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو آم بہت پسند تھے۔ آم جو ہے یہ مزاج میں اس کے دو مزاج ہوتے ہیں، ایک کچا آم ہوتا ہے اور ایک پختہ آم پکا ہوا آم ہوتا ہے، دونوں کے مزاج میں ڈیفرنس ہوتا ہے۔ جو کچا آم ہوتا ہے یہ سرد اور خشک ہوتا ہے۔ اب ہمارے گھروں میں اکثر بات پائی جاتی ہے کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ کچی آم یا کھاتا رہا اسے یرکان ہو گیا، وہ کچے آم کھاتا رہا اسے یرکان ہو گیا، اسے گرمی ہو گئی۔ حالانکہ کچے آم کا مزاج جو ہوتا ہے وہ سرد اور خشک ہوتا ہے۔ پختہ آم جو ہوتا ہے اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر ہم بات کریں کہ اس آم کو کتنا کھانا چاہیے، تو جتنا آپ آسانی سے ہضم کر لیں آپ اتنا کھا لو۔ کلو کر سکتے ہو کلو کھاؤ، 2 کلو کر سکتے ہو 2 کلو کھاؤ، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا۔ پختہ آم کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور آم کے حوالے سے ایک بات اور آپ لوگ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لو کہ آم کھٹا میٹھا ہوتا ہے، اور آم جو کھٹا ہوگا یعنی کھٹا میٹھا، پختہ آم میں کچھ نہ کچھ تھوڑی سی کھٹاس ہوتی ہے، وہ آپ کے گلے کے لیے بالکل نقصان دہ نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ جو گلے کے مریض ہوتے ہیں انہیں کھٹائی والی چیز جو ہے وہ منع کی جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ آم کے اندر جو کھٹائی پائی جاتی ہے اس سے گلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ دوسرا، آم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آم کی بہت زیادہ نسلیں ہیں۔ اب کہا جائے گا کون سا آم کھانا بہترین ہے، تو بھائی جو آم بھی ہو بہترین ہے، لیکن یاد رکھیے گا آم جو ہے یہ آپ کے معدہ، گردہ، مثانہ اور انتڑیوں کو طاقت دیتا ہے۔ اس میں قوت با کو فائدہ دینے کے لیے بھی جو اللہ پاک نے اس میں کے اندر حکمت رکھی ہے وہ آپ کے لیے مقوی با بھی ہے۔ مگر ہم لوگ جو آم کھا رہے ہیں کیا وہ ان سب چیزوں کو پورا کرتا ہے کہ ہمارے معدے کو فائدہ دے، ہمارے مثانہ کو فائدہ دے، ہمارے گردہ کو وہ قوت دے، ہمارے انتڑیوں کو وہ طاقت دے، اور ہمارے جسم میں صالح خون پیدا کرے، صاف خون، زیادہ خون پیدا کرے؟ کیا وہ ان سب چیزوں کو پورا کرے گا؟ تو یاد رکھیں کلمی آم جو ہے یہ ان سب خوبیوں سے محروم ہے۔ جو کلمی آم ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں کلمی آم کیا ہوتا ہے، جو قلم کے ذریعے لگایا جاتا ہے، وہ ان خوبیوں سے محروم ہے، وہ ان سب چیزوں کو پورا نہیں کرے گا، بلکہ کلمی آم کا پھل جو ہے وہ ثقیل بھی ہوگا اور دیر سے ہضم ہونے والا بھی ہوگا۔ تو آپ لوگ باشعور اور عقل مند ہیں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا آم کھانا ہے۔ اور یہ جو فوائد میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی کلمی آم کے بالکل نہیں ہیں، دوسرے آم کے ہیں۔ تو آم کو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک تو کھانے سے پہلے آم کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ جہاں سے آم ڈنڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے آپ وہاں پہ جب آم کو توڑتے ہو تو وہاں سے کچھ لیکوڈ جو ہے چپچپا سا وہ آم پر لگ جاتا ہے، جہاں سے آم ڈنڈی کے ساتھ درخت کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے۔ اس چپچپی چیز کو آپ نے آم سے اچھی طرح دور کرنی ہے، کیونکہ وہ جو چیز ہے وہ آپ کے گلے میں خراش پیدا کرے گی۔ وہ تو اتنا زہریلا ہوتا ہے وہ چپچپا سا
کہ آپ جہاں نازک جلد پر جسم پر لگاتے ہیں وہ وہاں پہ اس کو جلا دیتا ہے۔ دوسرا، آم کو کھانے سے کچھ دیر پہلے آپ آم کو ٹھنڈے پانی میں کچھ دیر کے لیے ڈبو دیں۔ اس سے کیا ہوگا، ایک تو وہ خوش ذائقہ ہو جائے گا، دوسرا اس کی حدت کم ہو جائے گی اور آپ کے لیے وہ اس کا فوائد میں وہ بڑھ جائے گا۔ دوسرا، جو آم کھانے کے بعد اکثر و بیشتر ہم نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لسی پینا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، لسی آپ نے دودھ کی پینی ہے اور نمکین پینی ہے۔ اس سے آپ کا جسم میں آم زیادہ خون پیدا کرے گا اور آپ کو آم سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آم میں کیلشیم، وٹامن بی، سی، سٹرک ایسڈ وغیرہ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو آم کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے، لیکن تھوڑی سی کچھ احتیاط کے ساتھ اور تھوڑی سی ریسرچ کے بعد۔ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ جو آم کے شیدائی ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ وہ جو آم کھا رہے ہیں کیا وہ ان کے لیے مفید ہیں بھی کہ نہیں۔ دوسری بات کہ یہ ایک نالج ہے، یہ ایک علم ہے، آپ سب کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو یہ بات آپ تک پہنچی، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ دیے سے دیا جلائیں اور میری اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اجازت دیجیے، نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔